بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74، اس کا ہم نے ایک حصہ کل پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں پتھروں کی 3 قسموں کو بیان کیا۔ پتھروں کی 3 قسموں کو بیان کیا، کس حیثیت سے؟ اثر قبول کرنے کی حیثیت سے، جسے کہتے ہیں اثر پذیری، یعنی اثر قبول کرنے کی حیثیت سے پتھر کی کتنی قسمیں اس آیت میں بیان ہوئی؟ 3 قسمیں۔ فرمایا تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے جیسے کہ وہ پتھر ہو، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اب اس کے بعد بیان ہوا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ انہار کا معنی دریا بھی کیا جاتا ہے، انہار کا معنی نہر بھی کیا جاتا ہے، دونوں معنی عام طور پہ ہمارے ہاں مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں، جملہ اللہ نے اِنَّا کے ساتھ آغاز کیا کہ بے شک بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے۔ اب علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے لکھا کہ پتھروں کی 3 قسموں کو اثر پذیری کے اعتبار سے فرمایا، بعض پتھروں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، بعض پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اب جس میں سب سے زیادہ اثر پذیری، اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے، وہ پتھر ہے جس سے نہر جاری ہو جائے۔ دوسرے درجے میں وہ پتھر ہے جس سے چشمہ جاری ہو جائے، پانی تھوڑا سا نکل آئے۔ تیسرا وہ ہے جو اللہ کے خوف سے گر پڑے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ مفسرین فرماتے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ پتھروں میں بھی ادراک ہے، پتھروں میں بھی ادراک ہے، یعنی حیات ہے، محسوس کرنے کی قوت اللہ نے پتھروں میں بھی رکھی ہے۔ سائنس تو بہت بعد میں جا کے اس بات تک، اس کی تہ تک پہنچی جب انہوں نے یہ تجربات کیے کہ پتھروں کے اندر بھی حیات ہوتی ہے، پتھروں کے اندر بھی مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں اثر پذیری کے اعتبار سے۔ سائنس نے تو بہت بعد میں اس کا اعتراف کیا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا کہ بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، بعض سے پانی نکل آتا ہے، بعض سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور پھر سورہ حشر میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر ہم اس کلام کو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کس پر نازل کرتے؟ پہاڑ پر، اپنی سختی کے اعتبار سے، شدت کے اعتبار سے۔ وہ فرمانا والجبال اوتادا، کہ ہم نے زمین پر کیل میخیں ٹھوکی ہیں، پہاڑ زمین کے اوپر کیل ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کیل کتنا مضبوط ہوتا، تو یہ پہاڑ کیل ہے۔ اب فرمایا کہ ہم اس کلام کو نازل کرتے پتھر پر، پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ، تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ دوسری آیت پھر ایک اور مقام پر فرمایا، آپ کے علم میں ہوگا، جب داؤد علیہ السلام تسبیح کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے، تو قرآن فرما رہا ہے یا جبالو، وہاں ذکر ہے کہ پرندوں سے کہا گیا کہ تم ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور وہاں کہا گیا اے پہاڑو، یا جبال، اے پہاڑو تم بھی میرے داؤد کے ساتھ تسبیح کرو۔ اور سب سے بڑھ کر وہ روایت ہم سب کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم احد پہاڑ پر جب وہ لرزا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ٹھہر جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید کھڑے ہیں، ٹھہر جا۔ پھر اسی طرح فرمایا یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا،
ہم بھی اس سے جواباً محبت کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ نے پتھروں میں بھی ادراک کی قوت رکھی ہے۔ فرمایا تم تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو۔ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا تم تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یوں ہی تشبیہ نہیں دی، یوں ہی نہیں فرما دیا پتھروں کے ساتھ۔ حدیث پاک میں کئی روایات میں آتا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اب بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ گزر رہے ہیں تو پتھر کو پتہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ جامع ترمذی کی روایت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں جو بھی پہاڑ آتا، جو بھی درخت آتا، جو وہ سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام عرض کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ درختوں میں بھی ادراک، پہاڑوں میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے وہ شان عطا کی ہے کہ جس کے ساتھ آپ لمس ہو جائے، جس کو آپ کا لمس نصیب ہو جائے، وہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی روتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ادراک رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو پتھروں سے بھی گئے گزرے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو وہ کسی نے کہا تھا، کسی درویش نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، بندہ کم علم ہو چل جائے گا لیکن بدذوق نہ ہو۔ کم علم ہو چل جائے گا لیکن بدذوق نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں ایک بات فرما رہا ہے جس کو ہم اپنے لفظوں میں لیں تو تم تو اتنے بدذوق ہو کہ پتھروں میں بھی یہ بات ہے، درختوں میں بھی یہ ہے، تم تو پتھروں اور درختوں سے بھی گئے گزرے ہو۔ تو وہی بات کہ بندہ بدذوق نہ ہو، یہ ایسے بدذوق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس مقام کو جاننے کی، اس مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں پتھر اور درخت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو جانتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا بھئی اے مسلمانوں، اب وہ کھجور کا سوکھا تنا اگر نبی کی جدائی میں روتا ہے تو پھر تمہیں تو خود اپنا مقام جان لینا چاہیے کہ تم ان کے امتی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین۔